روزہ ساڑھے درمیان موجود ہے اور 10واں روزہ جو ہے اسلام دی ملکہ خاتون اور خاتون جنت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی یاد دے نال اے دن وابستہ ہوندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی شان اور جو مقام جو عظمت بیان فرمایا، وہ نبی علیہ السلام نے سب تو زیادہ جنہوں نے مقام اور بلندیاں عطا فرمائی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان مقام عطا فرمایا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ دی عمر مبارک ہے 40 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو عمر مبارک ہے وہ 25 سال، اور 2 مرتبہ بیوہ ہون والیاں خاتون جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اور تواڈے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور دے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال نکاح فرمایا، او جہالت دے دور دے اندر بھی سیدہ دا جو لقب سی او طاہرہ دے نام تو مشہور سیگا۔ طاہرہ بول دے سن پاکیزہ عورت نو، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا جو لقب ہے وہ طاہرہ دے نام دا لقب کہ اے خاتون طاہرہ خاتون ہے، یعنی 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون ہے، پھر بھی جو ہے آپ اپنی عزت اور پارسید اتنی حفاظت فرمائی ہے کہ لوگ جو ہے آپ نو اگر نام لے دے سن پکار دے سن تو فرمان دے سن اے طاہرہ خاتون ہے، یعنی پاک بی بی جو ہے نا وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا او خاتون ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے کہ میں اپنے گھر دی چھت دے اوپر لیٹی ہاں، میں خواب دے اندر دیکھیا کہ چن جو ہے نا یہ ٹوٹ کے میری گود دے اندر آیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرمانی نے میں تھوڑی پریشان ہوئی ہاں، میں اپنی غلام کنیزہ نفیسہ جو ہے اس نو نال لیا، ورقہ بن نوفل انہاں دے کول میں جا کے پہنچی ہاں، اس وقت عالم دین سن اور خواباں دی تعبیرات وغیرہ جان دے، پھر میں انہاں دے کول پہنچی ہاں تو جا کے نا میں انہاں دی بارگاہ دے اندر سوال عرض کیتا، خواب اپنا پوچھیا، وہ فرمان لگے کہ خدیجہ واقعہ تو انج دیکھے ہے؟ اور میں ایک باری کھڑے ہوئے پھر بیٹھے پھر کھڑے ہوئے پھر بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے پھر بیٹھے۔ حضرت خدیجہ فرمانیاں نے میں کدی اگے جھوٹ بولیا؟ میں فرمایا نہیں جھوٹ نہیں بولیا، فرمایا میں حقیقت دے اندر اس طرح دیکھیا کہ چن جو ہے نا وہ ٹوٹ کے میری گود دے اندر آیا۔ فرمایا جدوں ایک گل سنی خواب دے اندر میں معاملہ دیکھیا، فرمایا خدیجہ تیرے نال ہے نا جو اس نو بہر بھیجو۔ آپ نے فرمایا میں اپنی غلام نو کنیزہ نو بہر بھیجیا، تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ خدیجہ اللہ تعالی جو ہے تیری شادی ایک ایسے بنو ہاشم دے نوجوان دے نال فرمائے گا کہ جیڑا چل رہا ہوئے گا تو دھوپ دے اندر بادل جو ہے اس دے اوپر آ کے سایہ کرنگے۔ فرمایا کہ انہیں دونوں کندھیاں دے درمیان جو ہے مہر نبوت وہ موجود ہوئے گی، اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوان دے نال جو ہے تیرا نکاح فرمائے گا، تیری شادی ہوئے گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کنیزہ نو لے کے واپس آئیاں اور گھر دے اندر سوچن لگ پہ گیاں کہ مکے دے اندر ایسا کیڑا نوجوان ہے کہ جس دا مینوں خواب دے اندر اللہ دی طرفوں جو ہے اشارہ ہو رہا ہے۔ ادھر اے سوچ رہے نے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے خاندان جو ہے وہ سوچ رہے نے کہ کدھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جو نکاح ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو جائے، کیونکہ آپ بیوہ خاتون نے، طاہرہ نے، پاک نے، پاکیزہ نے، آپ دے پاک دامنی دے اور آپ دے عزت و پارسا دے عزت دے قصے جو ہے وہ پورے مکہ دے اندر موجود نے، اور مکے دے بڑے بڑے رئیس لوگ جو نے انہوں نے نکاح دا پیغام بھیجیا، لیکن سیدہ فرمانی نے میری کوئی خواہش نہیں ہے نکاح کرنا، میں 2 مرتبہ بیوہ ہوئی ہیں، میری اولاد بھی ہے، آپ فرمانی نے میری خواہش نہیں ہے، آپ دے 2 بیٹے بھی موجود نے، فرمایا میری کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن جب آپ نے خواب دیکھیا تو آپ اپنی کنیزہ نو فرمانی نے کیڑا ہوئے گا کہ جیندے چرچے جو ہے اللہ تعالیٰ خواب دے ذریعے امبینو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ مکے دے اندر کیسا ایسا نوجوان ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھروں جو ہے رشتہ آیا، سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے واسطے، تو رشتے تو بعد جو ہے نال انہوں نے فرمایا کہ اگر تسی کہو تسی دیکھنا چاہو تو تواڈے نال جو ہے تجارتی معاملات سامان وہ بھی لے کے جان نو تیار نے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانی نے کہ میں جو رشتہ لے کے آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھروں، میں انہوں
بیبیاں نے عرض کی تھی کہ میری کوئی شرط نے کہ میں پہلے امتحان لینی ہے بعد دے اندر جو ہے نا اپنا سامان آپ پڑھی لکھی خاتون جو ہے مکے دے اندر وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو اس تو بعد جو ہے میں اپنا سامان وغیرہ تجارتی قافلہ انہوں نے سپرد کریں گی فرمایا کہ ادھر آپ نے کتاب کھولی کہ اوصاف اے ہونگے جڑے آخر الزمان نبی ہونگے انہاں والی نشانیاں اور انہوں دے اوصاف انہوں دے تمام معاملات جو ہے اور ادھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام اوصاف بھی دیکھ رہی ہیں ادھر وہ آپ دے خواب اور ورقہ بن نوفل دیاں جو ہے وہ گوائیاں انہوں نے بھی مد نظر رکھیا ادھر فرمایا کہ رسول اللہ نے بلایا جائے میں کچھ سوالات و جوابات کر کے اپنا قافلہ جو ہے وہ روانہ کرنا چاہنی ہوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی کنیز اپنی غلامہ نو فرمایا کہ تو کوٹھی دی چھت تے چڑھ جا جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن نا تو او جدو اس گلی دے اندر داخل ہون تو انہوں نے ساری اداواں او تو نوٹ کر کے مینوں دس دینی ہے او حضرت خدیجہ الکبریٰ دی نوکرانی جو ہے خادمہ وہ سارا منظر دیکھ دیا آپ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ دے اوصاف بیان فرمائے آپ نے فرمایا انہیں امتحان لین دی ضرورت نہیں ہے جو اوصاف لکھے ہوئے سن وہ سارے اوصاف رسول اللہ دے اندر موجود نے فرمایا وہ سارے جو اوصاف سن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر موجود نے اپنا قافلہ روانہ فرمایا اپنا غلام جو ہے میسرہ اور او سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا غلام اور آپ دا خادم جو ہے وہ ڈیوٹی لگا دیتی فرمایا قافلہ لے کے روانہ ہو جا پر یاد رکھی اگے قافلے دا سردار تو ہوندا سے ہن تو قافلے دا سردار نہیں ہے بلکہ ہن تو اے نوٹ کرنا ہے کہ جنہاں دے ذریعے میں قافلہ بھیجیا ہے نا انہاں دیاں اداواں لکھ دے رہنا ہے ہر ادا دے اوتے 1000 تینوں انعام ملے گا ہن جو میسرہ سی نا غلام ان کا کم ہی ہے کہ انہیں جو کوئی ادا دیکھنی رسول اللہ دی وہ لکھ لینی جیڑی ادا دیکھنی لکھ لینی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے قافلہ روانہ ہونے تو پہلے آپ نے فرمایا کہ او میرا نا فلاں صندوقچہ جو ہے وہ اٹھا کے لے آؤ 20 کنیزاواں جو ہے 20 نوکرانیاں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے گھر دے اندر موجود نے حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہے کہ جنہیں کبھی پانی بھی جو ہے خود نہیں لیا بلکہ وہ بھی جو ہے نا کنیزہ اور نوکرانیاں خادمہ جو نے وہ خدمت گزار موجود نے مکے دی امیر ترین اور تجارت بہترین تاجر جو عورت ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے اپنا صندوقچہ کھولے اس دے اندر بہترین جو ہے ایک سوٹ اور اس دے اندر بہترین ایک دستار اور بہترین ایک رومال جو ہے یمنی کپڑا اور مصری سوٹ جو ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وہ اٹھا کے اپنے غلام نے فرمایا جا کے رسول اللہ نے پیش فرماؤ اور انہوں نے فرماؤ کہ سوٹ پہن کے اے دستار بن کے اے رومال پہن کے جو ہے تسی اس قافلے نو لے کے جانا ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غلام میسرہ جو ہے ایک اداواں نوٹ کردہ رہا وہ ساری اداواں لیا کے دسیاں اور ادھروں آپ دے کول اور بھی کئی گوائیاں اور معاملات جو وہ پہنچے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نکاح دی دعوت نو قبول فرمایا رسول اللہ دے نال نکاح ہویا او عورت او بی بی کے جس بی بی نے 20 کنیزاں دے اندر 20 خادمہ دے اندر اپنا وقت گزاریا اور سارا گھر دا کم کرنے والیاں او آپ دیاں نکرانیاں خادمہ نے پر جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں تو علماء فرمانے نے کہ ظہر دا وقت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نکاح کر کے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر آئیاں نے اور اپنا سارا مال جو ہے وہ حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے پیش فرمایا عصر دی نماز تو پہلے رسول اللہ نے سارا مال جو ہے وہ سارا خیرات فرما دیتا ہے اتنی جائیداد کے پورے عرب مکہ دے اندر آپ تاجرہ اور امیر ترین تاجرہ جو ہے وہ مشہور نے کئی امیر ترین لوگاں نے انہوں نے نکاح دا پیغام بھیجیا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ سارا مال لے آ کے پیش فرما دیتا علماء فرمانے نے کہ کئی لوگ ایسے نے کہ جنہوں نے اسلام نے فائدہ عطا فرمایا خدیجہ تیری عزت نو سلام کہ تو اسلام نو فائدہ پہنچایا ہے تیری دولت نے تیرے مال نے اسلام نو جو ہے وہ فائدہ عطا فرمایا میرے نبی دے غلامو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر وقت گزاریا ایک دن آپ کھانا بنا کے نا اور وہ کھانا بنا رہی ہیں نے تو پسینے دے نال شرابور نے وہ کھانا رسول اللہ دے واسطے بن رہے ہیں فرمایا وہ کھانا تیار کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ لے کے آ رہی ہیں تو رسول اللہ مسکرا رہا ہے آپ عرض کر دیا نا یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے ہو
فرمایا اے ختیجہ ہونی حضرت جبرائیل آئے نے آ کے عرض کر دینے کہ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ختیجۃ الکبریٰ نو میرا سلام پیش کرنا. ایک ختیجۃ الکبریٰ جو ہے اتنی امیر ترین خاتون ہے، اپنے گھر دا اپنی ذات واسطے کام کدی نہیں کیتا، لیکن رسول اللہ دے واسطے کھانا بھی خود بنا رہی ہیں، حضور دی خدمت فرما رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جدو بھی بیٹھ دینے نا اپنی دوسری ازواج مطہرات دے اندر تو حضور حضرت اما ختیجۃ الکبریٰ دا ذکر کر دینے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض گزار گئی یا رسول اللہ او بزرگ خاتون جو ہے انہیں دا ذکر کر دے، نوجوان بیبیاں موجود نے. میرے نبی فرماندے نے عائشہ دوبارہ الفاظ نہ بولی، میں محمد نو تکلیف ہوندی ہے. سب تو زیادہ جنہیں میرا ساتھ دیتا حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ایمان لے آن دے اندر عورتوں دے وچوں جو سب تو پہلی خاتون ہے وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا جنہوں نے اسلام دی دین دی خدمت زیادہ فرمائی ہے وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہے. فرمایا عائشہ جس عورت نے میری غریبی دے اندر اپنی امیری نو قربان کر کے غربت کی زندگی اختیار فرمائی ہے وہ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے کہ رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر رسول اللہ دی ایک عادت مبارک سی کہ آپ جو ہے نا دوپہر دے وقت آرام فرمایا کرتے سن. فرمایا صحابہ کرام تو بھی معلوم سی، لوگوں نو معلوم سی، وہ کدی آ کے انہوں نے تنگ نہ کیتا رسول اللہ نو. فرمایا حضور آرام فرمایا کر دے. ایک دن ایک بزرگ خاتون جو ہے وہ آئیاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا نبی علیہ السلام خود دروازے تو لے کے آئے اپنے نال بٹھایا. فرمایا سی کھانا کھلایا. حضور کافی دیر بیٹھے رہے، حضور دے آرام دا وقت بھی چلا گیا لیکن رسول اللہ بڑے حشاش بشاش بڑے خوش ہو رہے ہیں. حضور کافی دیر بیٹھے رہے اور لطف بریاں گلاں کرتے رہے. فرمایا جب وہ جان لگیاں حضور نے کچھ انعامات و اکرامات عطا فرمائے، اپنے غلام دی ڈیوٹی لگائی. فرمایا جاؤ انہوں چھوڑ کے بھی گھر آؤ. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے رسول اللہ لیٹ گئے، میں سوچیا آرام فرما رہے ہیں، پر فرمایا میں جب حضور دی طرف دیکھیا تو مینوں معلوم ہویا حضور کسے گہری سوچ دے اندر نے. جا کے مرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گہری سوچ کون سی خاتون؟ فرمایا عائشہ اے حضرت ختیجۃ الکبریٰ دی سہیلی ہے. فرمایا ایک ختیجۃ الکبریٰ دے کل آیا کر دی سی اور ایک غریب ہے حضرت ختیجۃ الکبریٰ انہوں کچھ دے کے جو ہے نا بھیجا کر دے سن. تو فرمایا آج جو ہے میں او ختیجہ دی یاد نو تازہ پیا کرنا ہوا. تو جب رسول اللہ نے فرمایا نالی میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ حسن العہد من الایمان، اچھا عہد نبھانا ایمان دے وچوں ہے. اچھے تعلقات رکھنا، اچھے تعلقات نبھانا جو ہے حضور نے فرمایا اے عائشہ اے ایمان دا حصہ ہے. اچھے تعلقات نبھانا فرمایا ایمان دا حصہ ہے. لہذا میں جو ہے اچھے تعلقات نبھا کے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اس یاد نو تازہ پیا کرنا ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے کہ اسی سب تو زیادہ ساڑی موجودگی دے اندر فرمایا رسول اللہ نو جنہ دا ذکر کردہ ویکھیا وہ فرمایا حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اتنی وفادار سن، اسلام واسطے وفادار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے وفادار. تو جس عورت نے اپنی اتنی قربانی جو ہے نبی علیہ السلام واسطے دین اسلام واسطے دیتی ہے انہاں دا ذکر کرنا حق بھی بندا ہے، انہاں دا تذکرہ خیر کرنا حق بھی بندا ہے. اسلام دے نال محبت کرنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والی، حضور دے نال پیار کرنے والی، جنی دیر 25 سال دی رفاقت جو ہے رسول اللہ دے نال رہی حضرت ختیجۃ الکبریٰ دے نال، تو میرے نبی نے دوسری شادی نہیں فرمائی. اور پھر آپ دی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنی دیر مولا علی دے نکاح دے اندر رہی نے حضرت مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. حضرت عائشہ تو صدیقہ فرمانیاں نے حضور اتنا خوش ہوندے سن، اتنا خوش ہونا. فرمایا حضرت ختیجۃ الکبریٰ دے 2 بیٹے، ایک دا نام ہند ہے ایک دا نام حالہ ہے. فرمایا جب حالہ کافی دیر بعد جو ہے وہ تشریف لے مسجد دے اندر آ کے اچھی آواز لگئی، انہوں نے بولے حضور گھروں جو ہے رسول اللہ اٹھ کے فرمایا 3 مرتبہ حضور فرماندے نے میرا بیٹا حالہ آیا، میرا بیٹا حالہ آیا، میرا بیٹا حالہ آیا. حالانکہ پہلے جو خاواں سن حضرت ختیجۃ الکبریٰ دے انہاں دے وچوں بیٹا حالہ ہے، لیکن فرمایا رسول اللہ اپنے گھر دے اندر خوش بھی ہو رہے 3 مرتبہ فرما رہے ہیں. فرمایا عائشہ میرا بیٹا حالہ آ گیا، میرا بیٹا حالہ آ گیا، میرا بیٹا حالہ آ گیا ہے. فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو زیادہ پیار جو ہے وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ دے نال اور آپ دی اولاد دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار دیکھا ہے.
تو میرے نبی دے غلاموں جنہوں نے دین واسطے اسلام واسطے جس عورت نے اتنی قربانیاں دیتیاں آقا نبی کریم رفیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں محبت دا اظہار فرمایا اللہ دی طرفوں جو ہے انہاں عورتوں نو سلامیاں آئیاں جنہاں رسول اللہ دے نال پیار اور محبت فرمایا دعا ہے اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا صدقہ فرما کے اور آپ دے اس یوم وصال دا صدقہ فرما کے ساڈے حال دے رحمت اور کرم فرمائے